اور جمع تو آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں، مقیم بھی اور مسافر بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے۔ کئی عورتوں نے نماز شروع کر دی اس کی وجہ سے، اور جو آپ کو رکھتے بتائی ہوئی تھی اللہ کے فضل سے 17 صرف عشاء دیاں، اور ہم نے بتایا کہ 17 24 گھنٹے میں ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء۔ باقی وطر ہو یا سنت موقدہ ہو، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے، ہم تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غامدی صاحب اور ان کے شاگرد رشید مرزا صاحب کا اس طرح کا موقف اختیار کرنا کہ صرف فرض پڑھو نمازوں کے اور نفل، اور اس کے علاوہ سنت اور وطر کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے حوالے سے پوچھا نہیں جائے گا، پڑھو یا نہ پڑھو، معاذ اللہ یہ بالکل غلط موقف ہے۔ مرزا صاحب جیسے ریسرچر کو اس طرح کی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب میں تھوڑا سا اس حوالے سے فقہا کا موقف بھی بیان کر دوں اور اس پر دلائل جو قرآن و سنت کے ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ فقہا کا موقف اس حوالے سے یہ ہے کہ فجر و ظہر میں جو سنت قبلیہ سنت مؤکدہ ہے، کوئی اس کی تاکید پر احادیث موجود ہے، اور مغرب عشاء میں جو 2 سنت بعدیہ ہوتی ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں، اور سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کی عادت بنا لے تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، یعنی اسے پڑھنا ہی ضروری ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد جو 3 وطر ہوتے ہیں وہ واجب ہیں، اس کا ایک بار بھی جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ ہے۔ تو یہ غامدی صاحب اور مرزا صاحب کی بالکل نہ مانیں، بلکہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی بات ماننی ہے جو تعلیمات اسلامیہ ہے۔ اب میں وطر کے حوالے سے سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وطر کے حوالے سے جو پہلی حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وطر یحب الوطر، کہ وطر، اللہ وطر ہے اور وہ وطر کو محبوب رکھتا ہے، یعنی اسے پسند کرتا ہے۔ فاوتروا یا اہل القرآن، لہذا اہل قرآن، قرآن والو وطر پڑھو۔ یہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ان کو تو ضرور چاہیے تھا کہ وطر کی اہمیت پر بیان کرتے، نہ کہ وطر کے معاذ اللہ اس کی یوں کہتے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، فاوتروا کا صیغہ امر کا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں فاوتروا آیا قبل ان تصبحوا، کہ صبح کرنے سے قبل وطر پڑھو، اس میں بھی امر کا صیغہ، اور امر کے حوالے سے، امر کا صیغہ مطلب آرڈر دیا گیا ہے، اس میں حکم دیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے فقہا کا اجماع ہے کہ یہ وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی اس سے اوبلیگیٹری چیز ثابت ہوتی ہے، اہم جو اہمیت جس کی زیادہ ہے، جسے کرنا ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر، اللہ اکبر، جس کے بارے میں تو خود قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ تمہیں عطا کریں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع کریں وہ باز رہو، اس سے باز رہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کا جو حکم ہے اسے لینے کے حوالے سے، اسے اختیار کرنے کے حوالے سے تو خود قرآن ارشاد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید وطر کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت ابن حذیفہ سے یہ روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد امدکم بصلاۃ وہی خیر لکم من حمر النعم وہی الوطر، بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایک اور نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی ہے، اور وہ سرخ اونٹوں سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ وطر ہے جس کو آقا کریم علیہ السلام سرخ اونٹوں سے بھی بہتر نماز قرار دے رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، جبکہ مرزا صاحب اور غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ پڑھو نہ پڑھو۔ ابھی ہمیں رسول اللہ کی بات ماننی ہے یا ان کی بات ماننی، یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ یہ حدیث دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عقبہ بن عامر سے مروی ہے، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اور مزید ایک اور حدیث میں بھی آیا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہو کر آئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر حق فمن لم یؤتر فلیس منا، الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منا، وطر حق ہے جو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وطر حق ہے جو نہ پڑھے ہم میں سے نہیں ہے، وطر حق ہے جو نہ پڑھے ہم میں سے، اتنی تاکید فرمائی۔ سنن ابی داؤد جو سیاستہ میں شامل ہے، کتاب الوطر، پوری کتاب، پورا چیپٹر باندھا ہے اس پر صاحب سیاستہ سنن ابی داؤد کے اندر، اس کی اس قدر اہمیت ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے امام تابعی بزرگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی وطر کے حوالے سے 3 اقوال ہیں، اس کی تاکید کے پیش نظر 3 اقوال ہیں، یہاں تک فتاویٰ ہندیہ جو 300 سے زائد علماء کرام کی زیر نگرانی لکھا گیا، اس کے اندر یہ قول موجود ہے کہ ان ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فی الوتر ثلاث روایات، 3 روایات، فی روایت فریدۃ، ایک روایت میں آپ نے فرمایا ہے فرض ہے، اور ایک روایت میں آپ نے سنت مؤکدہ سے مروی ہو کر آیا ہمارے پاس، اور ایک روایت میں واجب، اور یہی آپ کا آخری قول ہے وہ صحیح، اسی کی علماء نے تصحیح کی ہے کہ یہی صحیح قول ہے، یعنی کہ واجب ہے۔ اور وطر کے حوالے سے علماء نے پوری اپنی کتابوں میں ابواب باندھے، اس کے مسائل کو بیان کیا، اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ وہ کون کون سی کتابیں ہیں؟ مسلم شریف کے اندر احادیث موجود ہے وطر کی اہمیت کے حوالے سے، اور ترمذی کے اندر موجود ہے، اور ابی داؤد یعنی ابو داؤد، سنن ابی داؤد جو ہے اس کے اندر موجود ہے، نسائی شریف جو سیاستہ میں شامل ہے، ابن ماجہ میں پورا باب ہے ما جاء فی الوتر، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر اس کے مسائل کو، اس کی اہمیت پر باب باندھے گئے، جیسے کہ سنن ابی داؤد کے حوالے سے میں نے بیان کر دیا، بخاری میں سنن قبرا للبہقی، امام بہقی کتاب ہے موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بخاری مسلم کے حوالے سے بیان کر دیا۔ اس کے اوقات کا بھی بخاری مسلم کے اندر بیان کیا گیا، یعنی بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ و نسائی شریف کے اندر، اور امام حاکم بھی اس پر حدیث لے کر آئے ہیں، جنہوں نے اپنی المستدرک کے اندر وہ احادیث بیان کی ہیں جو کہ امام بخاری اور مسلم کی شرط پر بالکل صحیح احادیث ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کے حوالے سے یہ بھی فرمایا صحیح علی شرط شیخین، شیخین امام بخاری اور مسلم کو کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جن کتابوں کے اندر اس کا پورا ابواب موجود ہے اس کے مسائل کا، مسند امام احمد کے اندر ہے، اور مسند سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں، اور معجم الکبیر کے اندر امام طبرانی کی جو کتاب ہے، اور جس کے رجال کے حوالے سے آپ نے فرمایا وَرِجَالُهُ رِجَالٌ صحیح، یعنی اس حدیث کے جو رجال ہیں بالکل صحیح ہے وطر کے حوالے سے۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر موجود ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اوقات کے حوالے سے بھی بیان ہے، اس کے مسائل، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، 3 ہے یا اس سے کم ہیں، اور اس کے علاوہ فتح الباری شریف کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر وطر کی اہمیت پر ابواب ہے، یعنی 30 سے 31 سے زیادہ کتابیں تو جو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اس حوالے سے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر سنن اور نوافل کے حوالے سے اہمیت آئی، جیسے کہ ہمارا موقف ہے کچھ سنت موقدہ ہے اور ان کو پڑھنا ضروری ہے، سب سے پہلے فجر کی سنتوں کے حوالے سے بڑی تاکید آئی۔ ابو داؤد شریف جو سیاستہ میں شامل، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تدعوهما وان طردتكم الخیل، فجر کی سنت ہرگز نہ چھوڑے، اگرچہ تم دشمنوں کے گھوڑے تمہیں روند ڈالیں، یعنی دشمنوں کے گھوڑے بھی اگر تمہیں روند ڈالیں تو پھر بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑو۔ حدیث نمبر 1258 ہے، یعنی 1258، یہ سنن ابی داؤد سیاستہ کے اندر جو حدیث ہے۔ تو یہ اس قدر اہم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اس کی تاکید فرما رہے ہیں کہ اس کو ہرگز نہ چھوڑو، دشمن سامنے بھی ہو بلکہ تمہیں روند ڈالے تب بھی نہ چھوڑو۔ جبکہ مرزا صاحب کہہ رہے تم عام حالت میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، سکون سے ہو، پڑھو نہ پڑھو، معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے ان سنتوں کی اتنی اہمیت بیان کی ہے، فتاوی ہندیہ جو 300 سے زائد علماء کرام کی نگرانی میں لکھا گیا بادشاہ عالمگیر کے دور کے اندر، اس میں موجود ہے فجر کی 2 سنتوں کے حوالے سے وَلَا يَجُوزُ أَن يُصَلِّيَ قَائِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَلِهَذَا قِيلَ إِنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنَ الْوَاجِبِ۔ انہوں نے کہا کہ اس کو بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں ہے، جو بندہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، فجر کی سنتوں کی اتنی اہمیت ہے، ان کو بیٹھ کر پڑھنا درست اور جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واجب کے قریب ہے، یعنی یہ واجب اوبلیگیٹری جو فریضہ ہوتا ہے اس کے قریب ہے یہ سنتیں۔ اس کے علاوہ جو ظہر کی سنت قبلیہ بعدیہ ہے اس کی تو بہت فضیلت آئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رکع 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرم اللہ لحمہ علی النار، جو شخص ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھے، اس کے بعد 4 سنتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے گوشت کو نار پر، جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ یہ سنن نسائی جو سیاستہ میں موجود ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فقہاء حناف نے کثیرہ حدیث کے پیش نظر اور ان سنتوں کی تاکید بیان کی ہے، اور پھر ان کی ترتیب بھی بیان کی ہے کہ کون سی سنتوں کی زیادہ تاکید ہے۔ سب سے پہلے آپ فرمایا اقوى السنن رکعات الفجر، سب سے جو قوی سنتیں جن کی تاکید زیادہ ہے وہ ہیں فجر کی 2 سنتیں، 2 رکعتیں۔ اس کے بعد سنت المغرب، سنت مغرب جو ہے بعد والی وہ 2 رکعتیں، ثم التی بعد الظہر، اس کے بعد جو ظہر کی بعد والی رکعتیں ہیں 2 سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ ان کی تاکید زیادہ ہے۔
ثم التی بعد العشاء، اس کے بعد جو عشاء کے بعد دو رکعتیں فرضوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں ان کی تاکید زیادہ ہے. ثم التی قبل الظہر، جو ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں ان کی تاکید آخر میں ہے، مؤکدہ ہی لیکن ترتیب کے اعتبار سے وہ آخر میں ہے. تو یہ اس کی اصل ترتیب ہے جو ہمارے فقہا نے بیان کی. لہذا یہ فقہا کا قول قرآن و سنت کی تعلیمات کے پیش نظر ہے، ان کے سامنے اس کی لسٹ ہے، اور یہ میں نے مختصر اس کا جواب دیا، ورنہ اتنی احادیث ہیں وطر کے حوالے سے، اتنی احادیث ہیں فجر کی سنتوں کے حوالے سے کہ بہت ایک لمبا یعنی 1-2 گھنٹے کا پھر بیان کرنا پڑے گا. اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے پوری تحقیق کے ساتھ لاؤں گا، لیکن ابھی مختصر جواب ہی کافی ہے. وما علیہ الا البلاغ.